شمی، وہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، آج سے نہیں پچھلے 6 سالوں سے۔ وہ تو ابا کو پتہ نہیں کیا سوجی تھی جو اس جمشید سے تیرا نکاح پڑھوا دیا، اور وہ بیچارہ اپنی خواہش دل میں ہی لے کر بیٹھ گیا، اور اس نے تیری محبت میں آج تک شادی نہیں کی، اب بھی تیری راہ دیکھ رہا ہے وہ۔ سلیم محبت سے بہن سے بات کر رہا تھا۔ تب کی بات اور تھی بھائی، اور اب میں ایک بچے کی ماں ہوں، اس میں میری جان بستی ہے، اور میں علی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ منع کر دیں اسے، میں دوبارہ مرد ذات سے دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس نے بیٹے کو دوبارہ خود میں بینٹھ لیا، اور ننھا علی بہت غور سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ ارے جلی، کون کہہ رہا ہے تجھے کہ اسے چھوڑ دے؟ ظاہر ہے بیٹا ہے تیرا، تیرے ساتھ ہی رہے گا، میں اس کی بات بھی کر چکا ہوں۔ مجید کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تجھے اس کے ساتھ ہی قبول کر رہا ہے وہ، سلیم نے تیزی سے کہا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جہاں تک بات بھروسے کی ہے، وہ تو تجھے کسی نہ کسی پر تو کرنا ہی پڑے گا۔ زندگی کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے جو تنہا نہیں کٹتا۔ اپنی بھابھی کو تو جانتی ہے، وہ تجھے برداشت کر بھی لے تو اسے نہیں کرے گی۔ بہتری اسی میں ہی ہے کہ ایک بار پھر اپنا گھر بسا لے۔ جب کوئی ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے کو تیار رہے تو پکڑ لے ہاتھ۔ زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یقین ہے تو شرمندہ نہیں کرے گی۔ مجید بہت اچھا انسان ہے، میں اسے برسوں سے جانتا ہوں، اور اس کے حالات ہم سے بہت اچھے ہیں۔ ساری خواہشیں پوری کرے گا تیری۔ تجھے محبت دے گا، تو سوچ لے ایک بار۔ سلیم نے پیار سے بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے شش و پنج میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ امی، امی، علی کے پکارنے پر ہوش میں آئی۔ جی میری جان۔ شمیم نے علی کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ امی، آپ ماموں کی بات مان لیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، یہ نہ ہو وہ ناراض ہو جائیں۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر بولا تھا، اور اس کے جملے نے شمیم کا دل دکھ سے بھر دیا۔ وہ اسے خود میں بینچ کر زور زور سے رونے لگی، اور ساتھ ساتھ وہ بھی۔ مول کہاں گم ہو یار؟ فاریہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ فاریہ کے چٹکی بجانے پر چونکی۔ ہاں، کہیں نہیں، وہ مسکرائی اور ہاتھ میں پکڑے کپ پر انگلی پھیرنے لگی۔ کچھ تو سوچ رہی ہو؟ فاریہ نے اس کے سامنے سنیکس رکھے اور بڑی غور سے اس کے سندر مکھڑے کو دیکھا، جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہی ہو۔ یار تائیں نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہے، پیچھے ہی پڑ گئی ہیں میری شادی کے۔ اس نے کپ ٹیبل پر رکھ کے سنیکس لیے۔ یہ تو اچھی بات ہے یار، اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ فاریہ اس کی شادی کا سوچتے ہی مسکرائی۔ مسئلہ شادی نہیں، مسئلہ تائی جان کی جلد بازی ہے۔ ان کا بس چلے تو مجھے کل کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیں۔ انمول نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا سکارف ڈھیلا کیا جو ہر وقت اوڑھے رکھتی تھی۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ شادی کر لوں گی جب میری نظروں کو کوئی پائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ عجیب بھونڈے قسم کے رشتے دکھا رہی ہوتی ہیں۔ کسی کے بال نہیں ہیں بھی تو اس پر مینار پاکستان بنانے کی کوشش ہوئی ہے، کسی کی مونچھ نہیں ہے، مونچھ ہے تو داڑھی نہیں ہے، کسی کی 100 گز کی توند باہر آئی ہے تو کسی کی ناک اسی گز کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ تو چھلے ہوئے مرغے ہیں اور کچھ کے تو کان میں سوراخ ہے۔ وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی اور فاریہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ اسے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے دیکھ کر انمول چپ ہوئی۔ کوئی لطیفہ نہیں سنایا میں نے جو تمہاری بتیسی باہر آ رہی ہے؟ اس کا دل چاہا ہنستی ہوئی فاریہ کا منہ نوچ لے، وہ سنجیدہ تھی۔ مول، اتنے اچھے رشتوں کے باوجود تم نے منع کر دیا۔ جو چھلے ہوئے مرغے کا رشتہ آیا ہے وہ اچھا رہے گا، بلکہ نہیں، جس کی ناک 80 گز کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے وہ زیادہ اچھا لگے گا تمہارے ساتھ، بلکہ وہ بھی نہیں، وہ جس کا کان۔ فاریہ کی بچی! انمول نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کشن اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ ابھی نہیں ہوئی، فاریہ نے آنکھ دباتے کہا۔ اس کی ہنسی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت ہی بے شرم ہو،
لگا بیٹھ کر ٹھڈے جا رہی ہوں میں۔ انہوں نے سامنے رکھا بیگ اٹھا کر اس میں موبائل ڈالا۔ ارے ارے نہیں، فاریہ نے ہنسی ضبط کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں تم ہنس لو، اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا۔ یار تم نے اتنے مزے سے سب کے بارے میں بتایا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ فاریہ نے اس کا بیگ اٹھا کر دوبارہ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ گھورو تو مت یار، جان نکالو گی بچی کی۔ اس کے گھورنے پر فاریہ نے بچوں والے انداز میں کہا اور انمول نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ہائے تمہاری یہ مسکراہٹ، اگر میں لڑکا ہوتی تو کب کا دل ہار چکی ہوتی تم پر۔ بلکہ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا ہے، خصوصاً جب تم غصے میں ہو اور مسکراؤ۔ ہائے قسم سے غضب ڈالتی ہو، کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا ہے۔ فاریہ نے سچے دل سے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے چھیڑا۔ اب تک تو ہارا نہیں کسی نے۔ اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے انمول نے چائے کا کپ اٹھایا جسے وہ فراموش کر چکی تھی۔ ہار جائے گا کوئی نہ کوئی تو تمہارے آگے، فاریہ نے محبت سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کس طرح کا لڑکا چاہیے، اس میں بھی کیسی خصوصیات ہونی چاہیے؟ میں ایاز کو بولوں گی، شاید ان کی نظروں میں کوئی ہو۔ اسنیکس منہ میں بھرتے ہوئے فاریہ نے شوہر کا نام لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایاز بھائی سے کچھ بھی کہنے کی، مجھے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ جب نصیب میں لکھا ہوگا میرے مطلب کا لڑکا مجھے مل جائے گا۔ چائے پیتے ہوئے انمول نے فاریہ کو گرکا۔ اچھا بھائی نہیں کہوں گی، لیکن بتاؤ تو۔ فاریہ جانتی تھی دوست کو اچھے سے۔ ہزار دفعہ بتا چکی ہوں تمہیں۔ انمول نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے گھورا۔ ارے نہیں یار، باہر آ جائیں گی یہ آنکھیں۔ اس کی پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فاریہ تیزی سے بولی۔ ہاں 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 نہیں آتی۔ انمول کو ہنسی آئی۔ جب وہ کسی کو گھورتی تھی تو یہی جملہ اسے سننے کو ملتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ جب آنکھیں گھماتی تھی تو سامنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسا اس کی آنکھیں گر پڑیں گی۔ یار تم تو لائنر اور مسکارا یا پھر کاجل ہر وقت لگا کر رکھا کرو، کیا پتہ کوئی ان آنکھوں پر ہی مار جائے۔ فاریہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مشورے سے نوازا۔ مہربانی آپ کے مشورے کی۔ فاریہ نے ہنس کر انمول سے خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور پیالی میں سے سونف نکال کر کھائی۔ اچھا بھائی چھوڑو بس، یہ بتاؤ اپنے لائف پارٹنر میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہو؟ دونوں پاؤں صوفے پر رکھ کر اس نے ساری توجہ انمول کی طرف کر دی۔ یار میں چاہتی ہوں کہ میرا جو لائف پارٹنر ہو وہ بہت زیادہ ڈیشنگ ہو، ڈیسنٹ ہو، سنجیدہ مزاج کا ہو، اس کی شخصیت میں الگ ہی قسم کا رعب ہو، اتنا حسین ہو کہ پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار جاؤں، عام مردوں جیسا نہ ہو۔ چھچھوڑا ٹائپ سا، جنہیں ہر وقت رومانس جاننے کی پڑی رہتی ہے، سمجھدار ہو، مجھے سمجھے پہلے۔ اور تم دیکھنا، اگر مجھے اسی طرح کا لڑکا مل گیا تو اپنی ساری زندگی وار دوں گی اس پر، بے حد محبت کروں گی اس سے۔ تصویر میں اپنے آئیڈیل کو دیکھتی وہ محض سی فاریہ کو خوبیاں گنوا رہی تھی۔ گلابی ہونٹوں پر حسین مسکان رقصاں تھی۔ فاریہ کتنی ہی دیر اس کے حسن میں کھوئی رہی۔ اہم تو آپ کو شہزادہ چاہیے؟ فاریہ اسے تکتی بولی تو وہ بھی خیالی دنیا سے باہر آئی۔ بلکہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ ہے نا؟ کچھ یاد آنے پر فاریہ نے ابرو جھکا کر سوال کیا۔ ہاں یار شاید ویسا ہی جو روز خواب میں آتا ہے، لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، بس اتنا دیکھتی ہوں کہ ایک خوبصورت سا باغیچہ ہے جہاں میں ٹہل رہی ہوں، اچانک کوئی میرے ہمراہ آتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ٹہلنے لگتی ہوں، جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگتی ہوں اور وہ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے اور یہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب وہ تقریباً روز ہی دیکھتی تھی، آج ایک بار پھر فاریہ کو بتا رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں ایسا خواب کیوں آتا ہے؟ حیران کن مسکراہٹ فاریہ کے چہرے پر سجی تھی۔ میں نے اپنے خیالوں میں جو تصوراتی آئیڈیا بنایا ہوا ہے یہ سب اسی کا اثر ہے اور کچھ نہیں، پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ بتاتے ہوئے خود ہی ہنس پڑی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، فاریہ کھل کر ہنسی۔ انمول مسکراتے ہوئے آستین اوپر کر کے ٹائم دیکھا۔
او ہو، اتنا ٹائم ہو گیا؟ وہ ٹائم دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فاریہ کو بھی وقت گزرنے کا احساس وقت دیکھ کر ہی ہوا۔ مجھے تو کھانا بھی بنانا ہے۔ فاریہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ ہاں ہاں بنا لو، آدھے گھنٹے میں بن جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ تائی ویٹ کر رہی ہوں گی کیونکہ میں نے بھی جاتے کھانا بنانا ہے۔ انمول نے جلدی سے موبائل بیگ میں نکال کر اسے چیک کیا اور پھر دوبارہ ڈال کر زپ بند کی اور تہہ ہوئی چادر کھول کر خود پر پھیلائی اور پھر اپنا سکارف درست کیا۔ اوکے چلتی ہوں۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ مسکراتی ہوئی فاریہ کے گلے لگی۔ اوکے، خیال سے جانا اور گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ وہ اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انمول مسکراتی ہوئی چلی گئی اور فاریہ دروازہ بند کر کے کاموں میں جت گئی۔ وہ ریولنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ جما کر آنکھیں موندے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ جب دروازہ ناک ہوا اور اس کی آنکھیں کھلیں، اس نے آنکھوں کو جنبش دے کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں آلیان کھڑا تھا۔ سر، مے آئی کم ان؟ آلیان اب پوچھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی۔ یس، اسے اجازت دے کر اس نے ایش ٹرے اٹھا کر نیچے رکھی۔ آلیان اندر داخل ہوا تو سگریٹ کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ چہرے پر ناگواری پھیلی لیکن اپنے تاثرات اس کے سامنے نارمل ہی رکھے۔ بیٹھو۔ بیٹھنے کی اجازت ملتے ہی وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ پتہ چلا ہے کل بہت غصہ دلایا ان لوگوں نے آپ کو؟ آلیان نے حال پوچھ کر کل کا پوچھا۔ ہاں، اور کوئی کام ہے ان لوگوں کو؟ اس کے حسین چہرے پر سختی ہی سختی تھی۔ میں 2 دن سے خود چھٹی پر تھا، ورنہ ای میل ضرور چیک کرتا۔ مجھے مسٹیکس نظر آ جاتی، اسے وہی ٹھیک کرتا۔ کم سے کم آپ کو شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑتی۔ آلیان کو جب سے اس کے غصے کی وجہ پتہ چلی تھی وہ تب سے شرمندہ سا تھا۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی۔ اس ای میل میں بس 1-2 جگہ ای کی جگہ اے اور اے کی جگہ ای لگ گیا تھا، جو بہت غور سے پڑھنے کے بعد پتہ چلا۔ جو بھی سرسری سا پڑھے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تم تو جانتے ہو مجھے، ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کارنامہ بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر آلیان نے بڑی مشکلوں سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں سر کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا شے تھا۔ آلیان ان 2 سالوں میں اسے نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ اسے ایک الجھی ہوئی پہیلی کی مانند لگتا تھا۔ تم بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر اس نے آلیان کے بیٹے کی خیریت پوچھی۔ اللہ کا شکر ہے سر، اب ٹھیک ہے۔ بیٹے کے ذکر پر وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ گلاس میں بچے ہوئے پانی کو ڈھک کر اس نے لیپ ٹاپ کھولا۔ سر، ڈائریا ہو گیا تھا اسے۔ اس کی طبیعت تو سنبھل گئی تھی لیکن اس کی ماں کی طبیعت اس کی طبیعت کی وجہ سے بگڑ گئی تھی۔ انہوں نے ذرا تفصیل بتائی۔ ماں جو ہے، بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا اور ایک درد اس کے دل میں اٹھا لفظ ماں پر۔ جی سر، بالکل، ماں تو ماں ہوتی ہے اور دنیا میں اللہ کی سب سے بنائی ہوئی خوبصورت شے ماں ہی ہے۔ بس اللہ سلامت رکھے سب کی ماؤں کو۔ اپنی ماں کا چہرہ تصور میں لاتے ہوئے آلیان محبت سے بولا۔ آمین۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے توجہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کی۔ اس کے دل کی حالت اس وقت ناقابل بیاں تھی۔ سر، یہ آپ کی آج کی میٹنگز کی ڈیٹیلز۔ آلیان فائل کھول کر اسے بتانے لگا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے گھر کے چھوٹے سے لاؤنج میں وہ چاروں براجمان ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ انمول ٹرے میں چائے کے کپ سے جا کر وہاں آئی۔ ارے واہ بھئی واہ، چائے آ گئی۔ اعجاز چائے دے کر سیدھے ہو بیٹھے۔ کام والی اچھی ہے کیوں ماریا؟ معیز نے آنکھ دبا کر اس ماریا سے کہا اور اس کے جملے پر سب ہنس پڑے تھے۔ ہاں بھائی، پیسے ویسے بڑھا دیتے ہیں اس کے، بیچاری بہت محنت کرتی ہے نا۔ ماریا نے بھی مذاق اڑایا اور اعجاز اور تالیہ ان کے جملوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
جنہیں سارا دن بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو، وہ کیا جانے کہ اپنے گھر میں کام کرنے سے ایک ہی الگ خوشی ملتی ہے۔ کام والوں کی عزت دنیا کرتی ہے، جبکہ کام چور تو ان کے گھر والے بھی کچھ نہیں کہتے۔ مسکرا کر ان کے طنز کا جواب دیتے ہوئے اس نے چائے میں چینی ڈال کر کپ اعجاز اور تالیہ کی جانب بڑھایا اور اپنا کپ لے کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اسے گھور رہے تھے۔ زحمت گوارا کر کے اپنا کپ خود اٹھا لو، گرم چائے پر پھونک مارتے ہوئے اس نے لبوں سے لگائی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو اسے، خود بھی پی جایا کرو کبھی۔ اعجاز نے بچوں کو گھور کر اسے کچھ بھی کہنے سے منع کرنے کی تنبیہ کی اور وہ دونوں باپ کو گھورتے رہ گئے۔ ماریا نے اٹھ کر کپ اٹھایا اور معیز کو بھی دیا۔ انمول بیٹا، کیا سوچا تم نے شادی کے بارے میں؟ اعجاز کی بات پر اس نے عجیب سا منہ بنا کر انہیں دیکھا۔ عجیب بات کر دی تایا جان آپ نے، آپ لوگوں کو کہا تو ہے جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ لگے گا ہاں کر دوں گی۔ کپ لا کر اس نے بویں اچکائیں۔ سارا مسئلہ یہی ہے کہ تمہیں کوئی پسند ہی نہیں آ رہا۔ اعجاز نے زور سے کپ سامنے رکھا، یہ ان کے غصے کا انداز تھا۔ تو کیا کروں، کوئی پسند نہیں آتا تو کسی بھی ایرے گہرے سے شادی کر لوں کیا؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی بلند ہو گئی اور وہ اسی طرح فوراً غصے میں آ جاتی تھی۔ انمول بیٹا، جس طرح کا رشتہ تم چاہتی ہو ایسا رشتہ اس گھر کی دہلیز پر نہیں آ سکتا۔ تمہارا تایا لینڈ لارڈ نہیں ہے، ایک دکان پر سیلس مین ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو مہینے کے آخر میں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دن کیسے گزریں گے۔ ان حالات میں جس طرح کے رشتے تمہارے لیے آ رہے ہیں وہ غنیمت ہیں۔ ماننا کہ تم خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، تمہارا جوڑ نہیں بنتا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو جہاں رشتے کرتے ہوئے شکلیں نہیں دیکھی جاتی، بس عزت دے کر بیاہا جاتا ہے۔ ماریا کے لیے ہم نے بہت اچھا رشتہ دیکھا ہوا ہے، ممکن ہے 4-5 مہینوں کے اندر اندر اسے رخصت کر دیں، لیکن بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی کیسے رخصت کر دیں؟ تمہیں 2 ہفتوں کا وقت دے رہا ہوں، اس سارے وقت میں جو رشتے تمہیں دکھائے جائیں بہتر ہوگا ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے پسند کر لینا۔ اگر نہیں تو ہم خود ہی کسی کو تمہارے لیے پسند کر کے رشتہ طے کر دیں گے، پھر شکوے شکایت مت کرنا ہم سے۔ دو ٹوک لہجے میں کہہ کر انہوں نے کپ اٹھایا اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ تالیہ کو ان کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی اور وہ بنا کچھ کہے داد دینے اپنے پیچھے چل دی۔ مولی، کچھ سوچ لے اپنے لیے، معیز بدتمیزی سے کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ گندی نالی کے مینڈکے، بہتر ہوگا کہ اپنی بکواس بند رکھو، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ۔ طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ بائی بہت اچھل رہی ہے، کچھ کریں اس کا، بہت اکڑنے لگی ہے۔ اس کے جاتے ہی ماریا غصے سے بولی۔ تم فکر نہیں کرو چھوٹی، اس کی عقل تو میں نکالوں گا اور حشر ایسا کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے طیش میں اپنے دانت پیسے، وہ دل ہی دل میں اسے برباد کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ فاریہ بائی کے تیور دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اب کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوتے ہی یہ سب سمجھے کہ وہ آ رہا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ وہ معمول کے برعکس آج تاخیر سے آیا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ سب مسکراتے ہوئے یک زبان ہوتے اس نے رک کر ایک سرسری نگاہ سب پر ڈال لی۔ سب اس کی سرد نگاہ سے گھبرا گئے۔ یہ مارننگ ہو رہی ہے؟ کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے احساس دلایا کہ وقت دیکھ لو، 12 بج رہے ہیں۔ گڈ آفٹرنون سر۔ انہوں نے فوراً تصحیح کی۔ وہ سب پر نگاہ ہٹا کر اپنے روم میں آیا جہاں الیان پہلے سے موجود فائلز کو ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ گڈ آفٹرنون سر، کیسے ہیں آپ؟ اسے دیکھتے ہی الیان مدہوش ہوا۔ ٹھیک ہوں، شکر ہے تم نے گڈ مارننگ نہیں کہا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنی نشست سنبھال لی۔ اس کی بات پر وہ سمجھ گیا کہ باہر نے سب اسے گڈ مارننگ کہا ہے۔ آج کی مصروفیات بتاؤ مجھے، الیان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سر، آج آپ کی ایک میٹنگ ہے۔ وہ بھی الامر ٹیکسٹائل والوں سے۔ وہاں کی آنر آج خود یہاں آئیں گی اور میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ الیان نے بیٹھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اوکے۔ سر کو جبنش دے کر اس نے بیگ میں سے لیپ ٹاپ نکالا اور الیان جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ سر، یہ آپ نے منگوائی تھی؟
یاد آنے پر جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر آلیان نے اس کی جانب بڑھائی۔ وہ جانتا تھا کہ آلیان کو سگریٹ سے بہت چڑ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی سے منگواتا تھا اور یان اس کا کہا نہیں ٹالتا تھا۔ تھینکس۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اس نے دراز میں رکھی۔ نو نیڈ آف تھینکس سر، آلیان مسکرا کر کہتا چلا گیا۔ وہ فائل کھول کر مہارت سے ٹائپنگ کرتا رہا۔ ایک گھنٹے بعد آلیان دروازہ ناک کر کے اندر آیا۔ بولو، اس کی طرف بنا دیکھے اس نے کہا۔ سر، وہ العامر ٹیکسٹائل کی آنر آئی ہیں، آلیان نے اطلاع دی۔ ہاں، بھیج دو انہیں اب کہ اس نے آلیان کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ ایم 100% شور کہ ان لوگوں سے ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ وہاں کی آنر کو گزرتے ہوئے دیکھ کر نمرا بولی۔ بالکل، اس کی بات کی تائید سب نے کی۔ آلیان کے ہوش اس کی ڈریسنگ دیکھ کر اڑے تھے۔ وہ سمجھ گیا اب اس کی خیر نہیں۔ آلیان، خیر مناؤ اپنی۔ آفاق وہاں کا مینیجر مسکرا کر آلیان کو چھیڑنے لگا۔ گیا آج میں؟ اس نے پریشانی سے سر کھجایا۔ سب کو ہنسی آئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہائے! ہاتھ کو اٹھا کر اس نے انگلیوں کو جبنی دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی ڈریسنگ دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی اس کی شخصیت کے حسن میں کھو گئی۔ وہ مبہوت سی وہیں کھڑے کھڑے اسے تکنے لگی۔ اس کے چہرے پر کڑکتگی اور ناگواری نے اپنی جگہ بنائی۔ جس کام کے لیے آئی ہیں وہ کر لے، سختی سے کہہ کر اس نے طنز کیا تو وہ ہوش میں آئی اور فوراً اس کے سامنے بیٹھی۔ پہلی نظر میں ہی اس کی شخصیت کی قائل ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ آئی ایم نازش فرام العامر ٹیکسٹائل۔ اس پر نگاہیں مرکوز رکھتے ہوئے نازش نے اپنا تعارف کروایا۔ یس آئی نو، ناگواری سے کہتے ہوئے ان کی کمپنی کا پراسپیکٹس اٹھا کر دیکھا جو آلیان رکھ کر گیا تھا۔ اور نازش اس کے حسن میں ایسی کھوئی کہ بھول ہی گئی کہ اس نے بات کا آغاز کیسے کرنا تھا۔ بلیک پینٹ پر اس نے آسمانی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کوٹ اس کی چیئر کی زینت بنا ہوا تھا۔ سیاہ گھنے بالوں کو اپنا پف بنا کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ آپ یہاں کی آنر تو نہیں؟ وہ پراسپیکٹس دے کر بولا، لیکن نازش نے سنا نہیں۔ وہ بس اسے تکنے میں محو تھی۔ نازش جن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں مٹھیاں بھینجیں۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اس کی تیز آواز پر وہ چونکی۔ جی میں نے سنا نہیں، نازش نے بروقت خود کو سنبھال کر کہا اور اپنی انگلی اپنے کندھے پر پھیرنے لگی۔ وہ بلیک سائیڈز پر بلو کلر کی سلیو لیس شرٹ پہن کر آئی تھی۔ اس میں اس کا بھاری جسم نمایاں ہو رہا تھا اور گول گلا آگے سے کافی گہرا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کی آنر تو نہیں ہیں، لیکن آپ کو تکنے سے فرصت ہی نہیں ہے، دھیمی آواز میں کہہ کر اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ نظروں میں بلا کی سختی تھی۔ نہیں، میں وہاں کی مینیجر ہوں، آنر میرے ڈیڈ ہیں۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ میرا دل آپ کی شخصیت سے غائل ہو گیا۔ وہ سچائی سے کہتی ہوئی آگے جھکی۔ مقصد پراسپیکٹس پر رکھے اس کے ہاتھ کو چھونا تھا۔ اس نے بروقت اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس نے سرکی محسوس کرتے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا اور چہرے سے پھیر کر گردن پر لے آئی۔ نازش کی حرکتیں اس کے چہرے کی سختی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ پہلے آپ کے نام سے متاثر ہوئی اور اب آپ کی شخصیت سے۔ کیا چیز ہیں آپ مسٹر صاحب؟ آنکھوں میں انوکھی چمک لیے اس کے چہرے کی زیارت کرتی وہ جذب کے عالم میں بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری سختی دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چیز تو میں واقعی کمال کی ہوں، جسے آپ تو کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، درستگی سے کہتا ہوا کھڑا ہوا اور عین اس کے سامنے آیا۔ نازش آنکھوں میں یکدم حیرانی اور ناگواری پھیلی سے کھڑے دیکھ کر۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی حرکتوں سے بڑھنے کی دعوت دے رہی تھی، اب دل ہی دل میں اپنی پسند پر لعنت بھیجی۔ اس کے چہرے پر اب ناگواری دیکھ کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور نازش کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ کیفیت اچانک بدل گئی تھی، اب وہ اس سے گھبرانے لگی۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر چوٹ کرتا ہوا دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے جھکا۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے خیال میں آج میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں، پھر کبھی دیکھیں گے۔
وہ حواس باختہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شیور چیئر سے ٹیک لگا کر وہ پیچھے ہوا۔ اوکے، اسے دیکھے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور اشٹر نے دانت پیستے ہوئے سا چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں سختی سے مینچیں اور جھٹکے سے کھڑے ہو کر دروازہ کھول کر باہر آیا۔ آلیان! وہ باہر نکلتے ہی داڑا۔ سر، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ جو اس طرح کی ڈریسنگ کر کے آئی ہوں گی۔ میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے تو اشرف نے اطلاع دی اور میں نے آپ کو، وہ جب یہاں سے گزری تو مجھے پتا چلا۔ سر، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں آپ کے کمرے میں آنے ہی نہ دیتا انہیں۔ آئی ایم سو سوری سر۔ آلیان نے اس کے سامنے آتے ہی صفائی پیش کی اور اشٹر کی غصے سے اتھر پتھر ہوتی سانسوں کی رفتار میں کمی آئی۔ دس از لاسٹ ٹائم، اوکے؟ سرخ آنکھیں اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈال کر اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ آلیان نے نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اشٹر نظریں ہٹا کر واپس پلٹ گیا۔ اس کا موڈ اب سارا دن آف ہی رہنا تھا۔